السلام علیکم، میرا نام ہے زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو دنیا۔ ہمارے چینل کو دیکھتے ساتھ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیو اپڈیٹ آپ کے پاس آتی رہیں۔ بھارتی کشمیر میں مزید فوجی دستوں کی آمد۔ سری نگر: بھارت نے مزید فوجی دستوں خصوصی پرواز کے ذریعے اپنے زیر انتظام کشمیر پہنچا دی ہیں۔ یہ دستے نئی دہلی سمیت ملک کے دیگر علاقوں سے سری نگر پہنچائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ہزار فوجی ریل کے ذریعے جموں پہنچ چکے ہیں، جہاں سے انہیں ریاست کے مختلف علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ سے بتایا جا رہا ہے کہ جو فوجی دستے میں وفاقی پولیس فورس اور نیم فوجی شامل ہیں، ان کی تعداد 25 سے 28 ہزار بتائی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اضافی فورس کی تعیناتی کے سبب ریاست بالخصوص مسلم اکثریت علاقوں میں افواہوں اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی اور مختلف خدشات کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کشیدہ صورتحال میں جمعے کو اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ریاست کے محکمہ داخلہ کی جانب سے ایک ایڈوائزری جاری ہوئی کہ وادی میں موجود سیاحوں اور امرناتھ یاترا پر گئے ہوئے عقیدتمندوں کو دورہ مختصر کر کے جلد از جلد وہاں سے جانے پر زور دیا گیا۔ ایڈوائزری میں دہشت گردی کے واقعات رونما ہونے کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے۔ سابق رکن اسمبلی اور مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کے مقامی رہنما محمد یوسف تاریگامی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال سب کو فکرمند اور پریشانی میں مبتلا کر دینے والی ہے۔ ہر شخص پریشان ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نئی دہلی سے موصول ہونے والی بعض اطلاعات میں کہا گیا کہ حکومت آئین ہند کی دفعہ 35A کے ایک صدارتی فرمان کے ذریعے منسوخ کرا رہی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر اس اقدام کی عوامی سطح پر مزاحمت کی جائے گی اور اس کے نتیجے میں ریاست میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے کنٹرول کرنے کے لیے فوجی دستوں کو کشمیر میں پہنچایا جا رہا ہے۔ دفعہ 35A کے تحت ریاست میں زمینیں اور دوسری غیر منقولہ جائیداد خریدنے، سرکاری نوکریاں اور وظائف حاصل کرنے، ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالنے اور دوسری مراعات کا قانونی حق اس کے آبائی یا مستقل باشندوں کو حاصل ہے۔ نیز اس آئینی شق کے تحت جموں کشمیر کے آبائی باشندوں کو انتخاب کرنے اور ان کے لیے خصوصی حقوق اور استحقاق کا تعین کرنے کا اختیار ریاستی قانون سازوں کو حاصل ہے، جبکہ دفعہ 35A کے خلاف کئی درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ جمعے کو سری نگر میں یہ افواہ بھی سرگرم رہی ہے کہ بھارتی فوج فضائیہ حد بندی لائن کے پار پاکستانی کشمیر میں ایسے مقامات اور ٹھکانوں کو ہدف بنانے کی تیاری کر رہی ہے جسے بھارت کا الزام ہے کہ دہشت گردی کے لانچنگ پیڈز جو ہیں کے طور پر انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم نئی دہلی میں وزارت داخلہ نے جمعے کو بتایا کہ وفاقی عام پولیس فورس اور نیم فوجی دستوں کی تعیناتی ریاست کے حفاظتی صورتحال اور ان کی تعیناتی میں رد و بدل کی ضرورت کے پیش نظر کی گئی اور یہ کہ اس طرح کے معاملات پر کھلے عام بحث نہیں کی جا سکتی۔ بھارت کی خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وفاقی عام پولیس فورسز کی جن 100 کمپنیوں کو ریاست میں بھیجنے کی ایک ہفتہ پہلے منظوری دی گئی، انہیں وہاں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے اور غالباً اسی وجہ سے کیا صلاحیاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے یہ بتایا کہ بھارتی کشمیر میں فوجی دستوں کی مزید آمد کی جا رہی ہے تاکہ کشمیر پہ مکمل کنٹرول کیا جائے اور اس کی اجارہ داری وہاں سے ختم کی جائے۔ OIC کو اور پاکستان کو اس میں لازمی کردار ادا کرنا ہوگا اور عالمی برادری کو بھی اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، وہ بھی اس میں اپنا لازمی کردار ادا کرے اور کشمیر کو ان کے حقوق واپس دلوائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ہو آپ کو پسند آئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کسی اور ویڈیو میں ہم بات کریں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے دیکھو دنیا۔